سلطنت عثمانیہ کے سلطان سلیمان اول یا سلطان سلطنت عثمانیہ کے 10ویں فرمانروا تھے، جنہوں نے 1520 میں حکومت کو سنبھالا اور 1566 تک 46 سال تک حکمرانی کے فرائض انجام دیے۔ وہ بلا شبہ سلطنت عثمانیہ کے بلکہ اس وقت پوری دنیا کے سب سے عظیم حکمران تھے، جنہوں نے اپنے بے مثل عدل و انصاف اور لاجواب انتظام کی بدولت پوری مملکت اسلامیہ کو خوشحالی اور ترقی کی شاہراہ پر گامزن کر دیا۔ انہوں نے مملکت کے لیے قانون سازی کا جو خصوصی اہتمام کیا، اس کی بنا پر ترک انہیں سلیمان القانونی کے لقب سے یاد کرتے ہیں، جبکہ مغرب ان کی عظمت کا اس قدر معترف ہے کہ مغربی مصنفین انہیں سلیمان ذی شان، سلیمان علی شان اور سلیمان اعظم سلیمان دی گریٹ یا سلیمان علی شان اور سلیمان اعظم کہہ کر پکارتے ہیں۔ ان کی حکومت میں سرزمین حجاز، ترکی، مصر، الجزائر، عراق، کردستان، یمن، شام، بیت المقدس، خلیج فارس اور بحیرہ روم کے ساحلی علاقے، یونان اور مشرقی و مغربی ہنگری شامل تھے۔ 10 مئی 1529 کو سلیمان قسطنطنیہ سے روانہ ہوا اور 2.5 لاکھ فوج اور 300 توپوں کے ساتھ ہنگری میں داخل ہو کر 3 ستمبر 1529 کو پایہ تخت بودا پہنچا اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ 6 روز میں بودا فتح ہو گیا اور زاپولیا دوبارہ تخت پر بٹھا دیا گیا۔ اس کے بعد سلیمان آسٹریا کے مشہور دارالسلطنت ویانا کی طرف بڑھا۔ 1565 میں آسٹریا سے جنگ پھر شروع ہو گئی، جس میں مسیحیوں نے کچھ کامیابیاں حاصل کی۔ سن 945 ہجری بمطابق 1538 عیسوی میں سلطان سلیمان القانونی نے اپنی حکمت عملی اور قیادت سے دنیا کو حیران کر دیا، جب انہوں نے 3 مختلف جنگی محاذوں پر بیک وقت کامیابی حاصل کی۔ یہ وہ دور تھا جب سلطنت عثمانیہ نہ صرف یورپ بلکہ ایشیا اور افریقہ میں بھی اپنی طاقت کا لوہا منوا رہی تھی۔ سلطان سلیمان نے اپنی زمینی فوج کی قیادت کرتے ہوئے مالڈووا کے حکمران پیٹرو راریش کے خلاف مہم چھیڑی، جو عثمانیوں کو سالانہ خراج دینے سے انکار کر چکا تھا۔ اس مہم نے یورپ کو یہ پیغام دیا کہ سلطنت عثمانیہ اپنے وعدوں اور معاہدوں کے خلاف ورزی برداشت نہیں کرے گی۔ عثمانی بحریہ کے مشہور کمانڈر خیر الدین باربروسا کو سلطنت عثمانیہ کے سلطان نے حکم دیا کہ وہ صلیبی دھات کا خاتمہ کریں، جسے پوپ پال سویم نے منظم کیا تھا۔ 29 ستمبر 1538 عیسوی کو ہونے والی جنگ پرویز میں عثمانی بحریہ نے صرف 5 گھنٹوں میں صلیبی بیڑے کو تباہ کر دیا۔ اس جنگ کے بعد بحیرہ روم میں عثمانی بحریہ کی حکمرانی قائم ہوئی۔ سلطان نے مصر کے گورنر سلیمان پاشا الخادم کو حکم دیا کہ وہ بحر احمر کو پرتگیزی افواج سے پاک کریں اور ہندوستان کے مسلمانوں کی مدد کے لیے روانہ ہوں۔ گجرات اور کلکتہ کے مسلمان حکمرانوں کی مدد کی اپیل پر سلطان سلیمان القانونی نے اپنی خلافت کا حق ادا کیا اور یہ ثابت کیا کہ عثمانی سلطنت مسلمانوں کی محافظ ہے۔ ان 3 مہمات نے نہ صرف عثمانی سلطنت کی طاقت کو مزید مستحکم کیا بلکہ سلطان سلیمان القانونی کی قیادت کو تاریخ میں امر کر دیا۔ آپ کے خیال میں ان 3 مہمات سے سب سے زیادہ اہم مہم کون سی تھی؟ مالڈووا کی مہم، بحری جنگ پرویز یا بحر احمر اور ہندوستان کی مدد؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اس زمانے میں بیمار تھے، انہیں گٹھیا کی شکایت تھی، اس کے باوجود مردانہ وار افواج کی قیادت کے لیے نکل آئے۔ آسٹریا کے قلعہ سکتوار کا محاصرہ 2 اگست 1565 کو شروع ہوا اور 8 ستمبر تک جاری رہا۔ قلعہ فتح ہو گیا اور اس وقت جب لشکر اسلام کامیابی کے پھریرے لہراتا ہوا قلعے میں داخل ہو رہا تھا، لیکن سپاہی اس اندوہاک حقیقت سے بے خبر تھے کہ ان کا محبوب سلطان ان کے درمیان نہیں بلکہ وہ 9 اور 10 سفر بمطابق 5 اور 6 ستمبر کی درمیانی شب ہی نے چھوڑ کر اپنے حال کے حقیقی سے جا ملا۔ سلطان سلمان کی وفات کی خبر وزیر اعظم چوکولولی بادشاہ نے دانستہ مخفی رکھی اور فتح کے بعد اسے عام کیا۔ فتح کے شادیانے فوراً موقوف ہو گئے اور فضا سوگوار ہو گئی۔ سلطان کی میت واپس قسطنطنیہ لائی گئی، جہاں خود ان کی تعمیر کردہ مسجد سلیمانیہ میں سپرد حق کر دیا گیا۔ مزید ایسی ہسٹری کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔